اردو والے ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، اپنی مادری زبان کو بچاؤ، بچوں کو اردو سکھاؤ، اردو اکیڈمیاں، اردو انجمنیں، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ۔ جی ہاں دوستو، سینئر صحافی عبدالخالق نے روزنامہ پاسبان میں شائع اپنے کالم اور میں دیکھتا چلا گیا میں اردو زبان کی حفاظت و ترقی کے لیے چند اہم گزارشات پیش کی ہیں۔ عبدالخالق لکھتے ہیں، اردو زبان سکھانے پر توجہ کیوں نہیں؟ میں نے دیکھا کہ اردو ہماری مادری زبان ہے جو اکثر مسلم آبادی والے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں اردو 10 نمبر پر ہے۔ ماہر لسانیات نے اردو کو دنیا کی مہذب زبان قرار دیا ہے۔ اس طرح اردو کو بین الاقوامی اہمیت حاصل ہے۔ اردو زبان کی مقبولیت کو پڑھ کر ہمیں خوشی اور مسرت ہوتی ہے، لیکن اردو کی حفاظت، بقا اور اس کے مستقبل کے بارے میں بھی ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا آج تقریباً 70% نئی نسل کو اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ گھروں میں، بازاروں میں یہ زبان صرف بول چال تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اکثر والدین اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں۔ ان اسکولوں میں اردو پڑھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اس لیے بچوں کو مجبوراً دوسری زبان اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح بچے بچپن سے ہی اپنی مادری زبان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جس کلاس میں 15 سے زائد طلبہ اپنی مادری زبان پڑھنے والے موجود ہوں، وہاں اس زبان کے ٹیچر کو مقرر کرنا ضروری ہے، لیکن اکثر والدین خود داخلے کے وقت سیکنڈ لینگویج اردو کے بجائے دوسری زبان لکھاتے ہیں۔ میں نے دیکھا مالدار اور ترقی یافتہ گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو سرکاری اردو اسکولوں میں پڑھانا نہیں چاہتے۔ خود اردو اسکول کے اکثر ٹیچرز اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ اردو اسکولوں میں سہولیات اور معیار تعلیم میں سدھار کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی اور انجمن ترقی اردو جیسے ادارے یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ عبدالخالق لکھتے ہیں، ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب ہم اردو اکیڈمی کے ممبر تھے، اس وقت ایک IAS آفیسر اور ایک IPS آفیسر بھی ہمارے ساتھ ممبر تھے۔ اکیڈمی کی میٹنگ میں جب ہم نے اردو اسکولوں میں سہولیات اور معیار کا جائزہ لینے کے لیے ایک سب کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز پیش کی تو ایک ممبر IAS آفیسر نے صاف کہہ دیا کہ یہ ہمارا کام نہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ غرض موجودہ اکیڈمی کو چاہیے کہ وہ اردو اسکولوں میں خامیوں اور خوبیوں کا جائزہ لے کر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو مناسب مشورے دینے کے لیے ایک سب کمیٹی تشکیل دے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں اردو پڑھانے کے لیے ٹیچرز مقرر کرانے کی بھی کوشش کریں۔ میں نے دیکھا اردو اکیڈمی اور دیگر ادارے جو اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی اکثر سرگرمیاں مشاعرے، مباحثے، سیمینار، جلسوں تک محدود ہوتے ہیں۔ یہاں اردو زبان سیکھنے سکھانے پر توجہ نہیں دی جاتی۔ حالانکہ اردو اکیڈمی میں اردو سیکھنے سکھانے کی کلاسز چلانے کی اسکیم موجود ہے۔ دیگر اداروں کو بھی اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ نہ صرف ادارے بلکہ اردو پڑھے لکھے افراد کو بھی چاہیے کہ وہ 5 نوجوانوں کو اردو سکھانے کا بیڑا اٹھائیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم از کم گھروں میں ٹیوشن کے ذریعے مادری زبان اردو سکھانے کا انتظام کریں۔ ہم سب مل کر اردو زبان کی حفاظت، بقا، فروغ کے لیے اردو سیکھو اور سکھاؤ مہم چلائیں۔ بشکریہ روزنامہ پاسبان، سینئر صحافی عبدالخالق، جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔